Welcome تصور to کریں کہ Khadija ایک Talimwali نوجوان YouTube لڑکی channel. صبح سو کر اٹھے اور اچانک خود کو 90 سال کی بوڑھی عورت کے روپ میں پائے۔ ارے باپ رے، یہ تو کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا ڈراونا خواب ہوگا۔ بالکل نا، چہرے پر گہری جھریاں، کمر جھکی ہوئی اور ہڈیوں میں درد۔ عام حالات میں تو چیخو پکار مچ جائے گی، لیکن وہ لڑکی شیشے میں اپنا یہ بوڑھا چہرہ دیکھتی ہے، ایک گہری سانس لیتی ہے اور حیران انگیز طور پر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ زندگی کی سب سے بڑی قید سے آزاد ہو گئی ہے۔ دیکھیں، یہی سے تو انسانی نفسیات کا وہ چونکا دینے والا پہلو سامنے آتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے برطانوی مصنفہ ڈیانا وین جونز کے شاہکار ناول ہولز موونگ کیسل کا جادو شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی کہانی کے تہوں کو کھولیں گے۔ ہم نے آج جو ذرائع جمع کیے ہیں ان میں ڈیانا وین جونز کی سوانح حیات، لٹریری ہب کا ایک تنقیدی مضمون، اسکرپٹ رائٹنگ پر گل نوخیز اختر کی ورکشاپ کے نوٹس، یوٹیوب ویڈیوز کے اسکرپٹ کے طریقے اور یہاں تک کہ ریختہ لغت سے ایک خاص لفظ کی ثقافتی باریکیاں بھی شامل ہیں۔ کیا بات ہے! مطلب آج ہم یہ کھوج لگانے والے ہیں کہ ایک کہانی مصنف کے ذہن سے نکل کر صفائی کرتاس پر کیسے آتی ہے اور پھر اسکرین پر کیسے ڈھلتی ہے۔ ہاں، اور ان سب کے پیچھے اسکرپٹ رائٹنگ اور الفاظ کی طاقت کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اس مصنفہ کے ذہن میں جھانکتے ہیں۔ ڈیانا وین جونز نے آخر یہ کہانی لکھی کیوں؟ اچھا، اگر ہم ان کی زندگی کے اوراق پلٹیں تو ڈیانا 1934 میں لندن میں پیدا ہوئیں اور ان کا بچپن کوئی عام بچپن نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا نا وہ؟ بالکل، وہ دور جب آسمان سے بم برستے تھے اور بچوں کو لندن کی تباہی سے بچانے کے لیے دور دراز دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس افراتفری اور خوف کے ماحول میں بچوں کے پاس خود کو بہلانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے ذہنوں میں نئی دنیاؤں کو تخلیق کریں۔ صحیح، اور میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ بڑی ہوئیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچیں تو وہاں انہوں نے JRR ٹولکین اور CS لیوس جیسے اساتذہ کے لیکچرز بھی سنے۔ جی ہاں، ان عظیم اساتذہ کی صحبت نے ان کے تخیل کو ایک سمت دی، لیکن جو سب سے دلچسپ محرک تھا وہ جنگ نہیں تھی، بلکہ 1960 کی دہائی میں ان کی اپنی گھریلو زندگی تھی۔ ایک منٹ، تو کیا اتنی بڑی فینٹیسی کی دنیا کسی جنگی صدمے سے نہیں بلکہ روزمرہ کی گھریلو زندگی سے پیدا ہوئی؟ واقعی 100% ایسا ہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیانا نے لکھنا اس لیے شروع کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کی تھکا دینے والی روٹین کے دوران اپنا ذہنی توازن، مطلب اپنی سینٹی برقرار رکھ سکیں۔ ارے واہ! مطلب جب ارد گرد شور مچاتے بچے ہوں اور زندگی آؤٹ آف کنٹرول لگ رہی ہو تو لکھنے بیٹھ جاؤ۔ بالکل، ایک ایسی دنیا تخلیق کرنا جہاں آپ کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہو، جہاں آپ کے قلم سے قلعے اڑتے ہوں اور جادوگر ناچتے ہوں، دراصل ان کے لیے بقا کی ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ اور یہ ہولز موونگ کاسل بھی 1986 میں ایک اسکول کے بچے کی فرمائش پر شروع ہوا تھا، جس نے کہا تھا کہ کسی چلتے پھرتے قلعے پر کہانی لکھیں۔ اچھا، لیکن پھر ڈیانا نے اسے روایتی کہانیوں پر ایک زبردست طنز بنا دیا، اور وہ طنز سب سے زیادہ مرکزی کردار صوفی ہیٹر کے ذریعے نظر آتا ہے۔ ہاں، وہی صوفی تو بوڑھی ہونے پر خوش تھی۔ بالکل، اور صوفی کے کردار میں مجھے جو چیز سب سے عجیب لگی وہ اس کا یہ پختہ یقین ہے کہ چونکہ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی ہے، اس لیے وہ زندگی میں کبھی کچھ بڑا نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہ دراصل ان روایتی پریوں کی کہانیوں پر ایک گہری چوٹ ہے جنہیں ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان کہانیوں کے غیر اعلانیہ اصول ہوتا ہے نا کہ تیسری یا سب سے چھوٹی اولاد ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہاں، وہی خزانہ ڈھونڈتی ہے یا شہزادے کو بچاتی ہے۔ بالکل، تو صوفی جو ایک ہیٹ شاپ پر دن رات ٹوپیاں سیتی ہے، اس فرسودہ سماجی اصول کو اپنی تقدیر مان چکی ہے۔ اسی لیے جب ویس کی چڑیل اسے ایک 90 سال کی بوڑھی عورت میں تبدیل کر دیتی ہے تو صوفی اسے کوئی سانحہ نہیں سمجھتی، بلکہ وہ اسے آزادی سمجھتی ہے، کیونکہ بوڑھی عورتوں سے تو معاشرے کو کوئی توقعات وابستہ نہیں ہوتی نا۔ 100% صحیح، ان پر کوئی خاندانی دباؤ نہیں ہوتا۔ صوفی شیشے میں دیکھ کر سوچتی ہے کہ چلو، اب کم سے کم مجھے کامیاب ہونے کی اس جھوٹی دوڑ میں تو شامل نہیں ہونا پڑے گا۔ حیرت انگیز، لیکن کہانی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جو کسی نفسیاتی تھرلر سے کم نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوفی پر تو اس چڑیل کا جادو دراصل کب کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس ناول کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
صوفی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک انتہائی طاقتور جادوگرنی ہے جس کی باتوں میں اتنی جان ہے کہ وہ بے جان چیزوں کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہے۔ مطلب وہ خود اپنے ہی الفاظ اور احساس کمتری کی وجہ سے خود کو بڑھیا بنائے رکھتی ہے۔ بالکل، وہ لاشعوری طور پر اس بڑھاپے کے لبادے کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہوتی ہے تاکہ اسے زندگی کے چیلنجز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں فوری طور پر ایک خیال آ رہا ہے۔ اگر ہم اس جادو کی دنیا سے نکل کر آج کے جدید دور میں آئیں تو صوفی کا اپنی ہی باتوں پر یقین کر کے بوڑھا رہنا، کیا یہ بالکل وہی چیز نہیں ہے جسے ہم امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں؟ امپوسٹر سنڈروم، ذرا وضاحت کریں گی؟ مطلب جیسے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت ہو لیکن وہ خود کو ایک دھوکے باز سمجھے، اپنے ذہن میں خود کو کم تر ثابت کرنے کی ایک پوری کہانی گھڑ لے اور پھر اسی خوف سے کبھی اپنی اصل طاقت کا استعمال ہی نہ کرے۔ واہ، یہ ایک نہایت شاندار اور گہری تشبیہ دی ہے آپ نے۔ امپوسٹر سنڈروم کی بنیاد بھی تو یہی ہے نا کہ انسان بیرونی دنیا کے بجائے اپنے ہی تخلیق کردہ خوف کا قیدی بن جاتا ہے۔ ہاں نا، ہم بچپن سے سنے ہوئے تانوں کو اس قدر اندر اتار لیتے ہیں کہ وہ حقیقت لگنے لگتے ہیں۔ بالکل، صوفی کا بڑھاپا دراصل اس کے ذہن کی وہ زنجیریں تھیں جو اس نے خود پہنی ہوئی تھیں۔ جب تک اس نے خود کو ایک ناکام، بے رنگ بڑی بہن سمجھا، اس کی کمر جھکی رہی۔ اور جس لمحے اس نے اپنی اہمیت کو تسلیم کیا، جادو ٹوٹنے لگا۔ کیا بات ہے! یہ تو واقعی ایک کمال کا ادبی اور نفسیاتی شاہکار تھا جو کاغذ پر اترا۔ جی، لیکن اب کہانی کا رخ تھوڑا موڑتے ہیں۔ جب 2004 میں جاپانی اینیمیشن کے بے تاج بادشاہ ہیاؤ میازاکی نے اس کتاب پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا تو معاملات کافی بدل گئے۔ او ہاں، فلم! لیکن سچ کہوں تو میازاکی نے کہانی کے ساتھ جو کیا وہ مجھے تھوڑا ہضم نہیں ہوا۔ مطلب اس نے تو پوری کی پوری کہانی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اچھا، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ دیکھیں، اگر ایک مصنف نے اتنی گہری نفسیاتی کہانی لکھی ہے تو ایک ڈائریکٹر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی کی جنگیں اور مقاصد شامل کر دے؟ لٹری ہب کا مضمون بھی اسی فرق کو واضح کرتا ہے۔ کتاب میں تو جنگ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں نا، کتاب تو زیادہ تر صوفی کے اندرونی سفر اور قلعے میں ہونے والی نوک جھونک پر مرکوز ہے۔ بالکل، لیکن جب میازاکی نے اسے اسکرین کے لیے اپنایا تو انہوں نے قلعے کا ایک جادوئی دروازہ سیدھا ایک ایسی جنگ میں کھول دیا جو آگ، خون اور تباہی سے بھری ہوئی ہے۔ اور مجھے تو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب ہول کے کردار کی اصلیت کا پتہ چلا۔ فلم میں تو وہ ایک پراسرار سا جادوگر ہے جو جنگ سے لڑ رہا ہے، لیکن کتاب میں وہ کیا ہے بلا؟ کتاب میں تو وہ ویلز نامی ایک عام سی دنیا کا لڑکا ہے، ہول جینکنز، جو رگبی کھیلتا ہے اور اپنی پی ایچ ڈی کی پڑھائی سے بچنے کے لیے اس جادوئی دنیا میں بھاگ آیا ہے۔ ہاں، میازاکی نے وہ پی ایچ ڈی والا اینگل بالکل غائب کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، کتاب میں صوفی کی بہنیں جادو سے جسم بدلتی ہیں۔ ویسٹ کی چڑیل آخر تک ایک خطرناک ولن رہتی ہے، جبکہ فلم میں میازاکی نے اس چڑیل کو آدھی کہانی کے بعد ایک معصوم سی بوڑھی دادی بنا دیا۔ یہ تو کہانی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے نا؟ بظاہر تو یہ زیادتی ہی لگتی ہے، لیکن ہمیں یہاں دو مختلف فنون یعنی ادب اور سینما کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا۔ میازاکی نے ایسا محض تفریح کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، میازاکی خود دوسری جنگ عظیم کی تباہیوں کے چشمدید گواہ ہیں۔ ان کے فن میں امن کی خواہش اور جنگ کی مخالفت بہت گہرائی تک سرایت کیے ہوئے ہے۔ جب ہم صفحات سے کیمرے کی طرف جاتے ہیں تو ناظرین کو بصری تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب صرف باتوں سے کام نہیں چلتا اسکرین پر؟ بالکل نہیں۔ میازاکی نے صوفی کی خود شناسی والی روح کو نہیں چھیڑا، لیکن انہوں نے ان جذبات کو ایک ایسے پس منظر میں رکھا جو بصری طور پر زیادہ طاقتور تھا۔ اسے ہم کہانی کی چوری نہیں کہتے، بلکہ ایک نئے میڈیم میں اس کی تشریح کہتے ہیں۔ یہ بات مان لیتے ہیں کہ اسکرین کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ تقاضے طے کون کرتا ہے؟ مطلب یہ فلمیں اور ڈرامے لکھے کیسے جاتے ہیں کہ وہ انسان کو 2 گھنٹے کے لیے ایک خیالی دنیا میں قید کر لیتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اگلے ماخذ یعنی گلینو خیز اختر کی اسکرپٹ رائٹنگ ورکشاپ کے نوٹس کی طرف جانا ہوگا۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اسکرپٹ لکھنا کوئی الہامی چیز نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ٹھوس اور ریاضیاتی فن ہے نا؟ بالکل، اسکرین پلے لکھنا محض مکالمے جوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ جذباتی بہاؤ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ عام لوگ اکثر سیریل اور سیریز کے فرق میں الجھ جاتے ہیں۔ اچھا،
ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیں، سیریل ایک لمبا سفر ہے، جیسے کوئی موٹا سا ناول ہو جسے آپ نے قسطوں میں کاٹ دیا ہو۔ اس میں کہانی کا تسلسل کلیدی ہوتا ہے، ایک قسط جہاں ختم ہوئی اگلی وہیں سے شروع ہوگی۔ اور سیریز میں دنیا اور کردار وہی رہتے ہیں، لیکن ہر قسط ایک نئی کہانی لاتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں اندھیرا اجالا آتا تھا، جس کا انجام اسی قسط میں ہو جاتا تھا۔ اسکرپٹ رائٹر کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس سانچے میں کہانی ڈال رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ان نوٹس میں بہت کھٹکی، وہ ہے اسکرین پلے میں مبالغہ رائی کا بے تحاشا استعمال۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہیرو ایک چھلانگ لگاتا ہے اور درجنوں گنڈے ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ایکشن سینز۔ بالکل، یا کوئی ہیروئن زبردست حادثے کا شکار ہوتی ہے اور اگلے ہی سین میں مکمل میک اپ کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ کیا یہ ناظرین کی ذہانت کی توہین نہیں ہے؟ اسکرپٹ رائٹر جان بوجھ کر ایسا کیوں لکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب بھی ان نوٹس میں موجود ہے۔ دراصل اسکرین کا بنیادی مقصد حقیقت کی منوعاً عکاسی نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے فرار ہے۔ اچھا، یعنی لوگ سچائی دیکھنے نہیں آتے؟ بالکل نہیں، ناظرین روزمرہ کی بورنگ اور تلخ حقیقتوں سے بچنے کے لیے ہی اسکرین کا رخ کرتے ہیں۔ اسکرپٹ کی دنیا میں یہ مبالغہ آرائی ناظرین کو کہانی کے ساتھ جوڑے رکھنے، یعنی انہیں ہک کرنے کے لیے ایک تکنیکی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، جذبات کو کئی گنا بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیمرے کے لینس سے گزر کر سیدھا دل تک پہنچ سکیں۔ بالکل، اور اس ہک والی بات سے مجھے یوٹیوب اسکرپٹ رائٹنگ کے وہ طریقے بھی یاد آ رہے ہیں جو ہمارے ذرائع کا حصہ ہیں۔ وہاں تو صورتحال اور بھی شدید ہے۔ ارے ہاں، ڈیجیٹل اسکرپٹ رائٹنگ، وہاں تو توجہ کا دورانیہ بالکل ہی سکڑ چکا ہے۔ نوٹس کے مطابق کسی بھی ویڈیو کے ابتدائی 30 سیکنڈز اسکرین پلے کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر رائٹر ان 21 سیکنڈز میں کوئی ایسا بصری جھٹکا یا غیر متوقع سوال کھڑا نہ کر سکے تو ناظرین فوری طور پر دوسری ویڈیو پر چلے جائیں گے۔ اور اشتہارات کی دنیا کا بھی ذکر تھا اس میں۔ وہاں تو مبالغہ آرائی اور اختصار اپنے عروج پر ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، کمرشلز میں تو چند الفاظ لکھنے کے لاکھوں روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ جیسے وہ مشہور لائن ہے، ویوز نام ہی کافی ہے۔ بظاہر تو صرف 5 الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے پوری ایک نفسیاتی گیم ہے جو برانڈ کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ورکشاپ میں اسی بات پر زور دیا گیا کہ یہ 5 الفاظ کوئی بھی راہ چلتا شخص نہیں لکھ سکتا۔ ایک شاندار اسکرپٹ رائٹر بننے کے لیے انسان کے اندر مطالعے کا ایک سمندر ہونا ضروری ہے۔ مطلب وہ معاشرے کو سمجھتا ہو؟ بالکل۔ جب ایک مصنف معاشرے کے رویے، تاریخ اور انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ کرتا ہے، تب جا کر وہ ان ہزاروں خیالات کو نچوڑ کر ایک ایسی سطر تخلیق کر سکتا ہے جو سیدھی دماغ پر اثر کرے۔ ارے واہ، اب میں ان دونوں باتوں کا آپس میں کنیکشن دیکھ پا رہی ہوں۔ کیسا کنیکشن؟ دیکھیں، میازاکی کا ہولز موونگ کیسل میں وہ سین شامل کرنا جہاں ہول غصے اور نخرے میں پورے قلعے کو ایک چپچپے سبز کیچڑ سے بھر دیتا ہے، اور ہمارے اسکرپٹ رائٹر کا ہیرو کو سپرمین بنا کر پیش کرنا، یہ دونوں دراصل اسی مبالغہ آرائی کے مختلف روپ ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح جوڑا آپ نے۔ مقصد بصری طور پر ایک ایسا جھٹکا دینا ہے کہ ناظرین کی پلک نہ جھپک سکے۔ لیکن بصری مبالغہ آرائی یا مہنگے کیمرے کبھی بھی ایک کمزور بنیاد کو تو سہارا نہیں دے سکتے نا؟ اور وہ بنیاد کیا ہے بھلا؟ وہ بنیاد جس کے بغیر کوئی اسکرین پلے وجود نہیں رکھ سکتا، وہ ہے الفاظ۔ الفاظ وہ اینٹیں ہیں جن پر اس تمام تر جادو کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور الفاظ کبھی بھی صرف حروف کا مجموعہ نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر تہذیبوں کا پورا وزن اٹھائے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور الفاظ کی اسی پوشیدہ طاقت کو سمجھنے کے لیے ہم نے ریختہ لغت کے ماخذ کو شامل کیا تھا۔ وہاں سے ایک انتہائی دلچسپ مثال سامنے آئی ہے لفظ سحری کی۔ ہاں، سحری۔ اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ایک سادہ سا مذہبی لفظ لگتا ہے، وہ کھانا جو طلوع فجر سے قبل کھایا جاتا ہے۔ جی، لیکن جب ہم اس کے ثقافتی پس منظر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ذہین مصنف اسے صرف لغوی معنوں میں استعمال نہیں کرتا۔ ریختہ بتاتا ہے کہ سحری کے گرد معاشرے نے پوری ایک نفسیات بن رکھی ہے۔ سحری کھائے سو روزہ رکھے۔ بالکل۔ اب اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ بھئی اگر کھانا کھایا ہے تو اب فاقہ بھی برداشت کرو۔
لیکن اس کا سماجی پس منظر کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ حقوق اور فرائض کے توازن کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ معاشرے کے ان لوگوں پر طنز ہے جو مراد اور عہدے تو سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان مراد سے جڑی ذمہ داریاں اٹھانے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور اسی طرح اس سے جڑا ایک اور زبردست طنزیہ جملہ بھی لغت میں تھا، سحری بھی نہ کھاؤں تو کافر نہ ہو جاؤں۔ ہاں، یہ جملہ تو سیدھا اس منافقانہ رویے پر وار کرتا ہے جہاں لوگ اصولوں کو اپنی سہولت کے حساب سے توڑ مروڑ لیتے ہیں۔ واقعی، جو چیز ان کے مفاد میں ہو اسے پوری عقیدت سے اپنا لیتے ہیں، اور جو چیز مشکل ہو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک عام سا نظر آنے والا لفظ اپنے اندر معاشرے کی کتنی گہری منافقت سمیٹے ہوئے۔ اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں آج کی جدید ٹیکنالوجی بے بس ہو جاتی ہے۔ ورکشاپ میں یہ بات خاص طور پر بتائی گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید چیٹ جی پی ٹی جیسی ایپس مستقبل میں اسکرپٹ رائٹرز کی جگہ لے لیں گی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اے آئی آپ کو گرامر کے لحاظ سے بہترین جملے بنا کر دے سکتی ہے، وہ انٹرنیٹ کا ڈیٹا سمیٹ کر پلاٹ بنا سکتی ہے، لیکن وہ ایک گلی محلے کی ثقافت میں سانس نہیں لیتی۔ ہاں، اے آئی نے کبھی سحری کے وقت اٹھنے کی مشقت تھوڑی محسوس کی ہے، اسے معاشرے کی منافقت کا درد کیسے پتا ہوگا؟ یہی تو بات ہے۔ الفاظ میں چھپی وہ طنز کی کاٹ اور مزہ جو صدیوں کے انسانی تجربے سے پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی الگورتھم نہیں لکھ سکتا، وہ صرف ایک انسان ہی لکھ سکتا ہے۔ الفاظ کے اس جادو پر بات کرتے ہوئے مجھے اچانک ڈیانا وین جونز کی کہانی سے ایک زبردست چیز یاد آ رہی ہے۔ ہولز موونگ کیسل میں وہ ایک کردار ہے نا، کیلیسفر۔ ہاں، وہ آگ کا چھوٹا سا شیطان جو چولہے میں رہتا ہے۔ بالکل وہی۔ اگر اسے دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی سا شعلہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر اتنی بے پناہ طاقت ہے کہ اس پورے کے پورے دیویکل چلتے پھرتے قلعے کا بوجھ اکیلے اس چھوٹے سے شعلے کے کندھوں پر ہے۔ واہ، میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہی ہیں۔ الفاظ دراصل اسکرپٹ کے کیلفیسر ہی تو ہیں۔ یہ چھوٹے بے جان نظر آنے والے حروف بظاہر بہت معمولی لگتے ہیں، لیکن جب کوئی ماہر مصنف انہیں صحیح ترتیب میں چولہے میں رکھتا ہے تو وہ پورے قلعے کو پردہ سیمے پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلانے لگتے ہیں۔ کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اس نے آج کی پوری گفتگو کو ایک نقطے پر سمیٹ دیا ہے۔ اگر کیلفیسر بجھ جائے تو وہ سارا جادوئی قلعہ لمحوں میں مٹی کے ڈھیر میں بدل جائے گا۔ بالکل۔ اور اسی طرح اگر اسکرپٹ سے ان جاندار الفاظ کو نکال دیا جائے تو آپ کیمرے پر کروڑوں روپے خرچ کر لیں، وہ کہانی چند سیکنڈز میں زمین بوس ہو جائے گی، وہ ناظرین کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں بنا پائے گی۔ تو آج کے اس طویل اور گہرے سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کہانیاں کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہوتی۔ ہم نے سفر شروع کیا ڈائنا ون جونز کے اس ذہنی دباؤ سے جس نے صوفی نامی کردار کو جنم دیا۔ ہاں، اور کیسے صوفی نے اپنی ہی خیالات کی قید سے آزادی پائی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہی تخیل میازاکی کے ہاتھ لگا تو اس نے میڈیم بدلتے ہی کہانی میں اپنی جنگیں اور بصری استعارے شامل کر دیے۔ اور اس کے بعد ہم نے اسکرپٹ رائٹنگ کے ان ریاضیاتی ہتھ کنڈوں کا جائزہ لیا جو ناظرین کو ہک کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سب جادو کے پیچھے اصل طاقت وہ الفاظ ہیں جو انسانی تجربات کی بھٹی میں پک کر تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اس پوری گفتگو میں جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہانیاں صرف کتابوں یا سینما کی اسکرینوں پر نہیں چلتی۔ انسان کی اپنی زندگی بھی دراصل ایک مسلسل لکھا جانے والا اسکرپٹ ہے جس کا مرکزی کردار اور مصنف انسان خود ہوتا ہے۔ یہ بات ایک نہایت اہم اور گہرے سوال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہم واقعی اپنی زندگی کو ایک اسکرپٹ مان لیں تو کیا ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی صوفی کی طرح معاشرے کے لکھے ہوئے فرسودہ خیالات کو اپنی حقیقت مان کر اپنا اصل جادو بھول تو نہیں چکے؟ بہت گہری بات ہے۔ اور اگر کوئی سوچے کہ زندگی کا یہ اسکرپٹ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اور کل ہمیں اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار مل جائے تو انسانی زندگی کے اسکرپٹ کا وہ کون سا پچھلا سین ہوگا جسے ہم ہمیشہ کے لیے ایڈٹ کر کے کاٹ دینا چاہیں گے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.